قرآن حکیم سے ایک عظیم الشان واقعہ بنی اسرائیل کی گائے کا۔ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نامعلوم طور پر قتل ہو جاتا ہے۔ اس کے قاتل کا کسی طرح پتہ نہیں چلتا۔ تاریخ اور تفاسیر سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قتل کا سبب مال تھا یا شادی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک ثروت مند شخص تھا، اس کے پاس بے پناہ دولت تھی۔ اس دولت کا وارث اس کے چچا زاد بھائی کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ وہ دولت مند کافی عمر رسیدہ ہو چکا تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی نے بہت انتظار کیا کہ وہ دنیا سے چلا جائے، مر جائے، تاکہ اس کا یہ وارث بن سکے، لیکن اس کا انتظار بے نتیجہ رہا۔ لہذا اس ظالم نے اسے ختم کر دینے کا تہیہ کر لیا۔ بالآخر ایک دن اسے تنہائی میں پا کر قتل کر دیا اور اس کی لاش سڑک پر رکھ دی اور گریہ زاری کرنے لگا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کیا۔ بعض لوگوں نے میرے چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا، جبکہ بعض دیگر مفسرین کے نزدیک قتل کا سبب یہ تھا کہ اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کرنے والے نے اس سے اس کی بیٹی کا رشتہ بھی مانگا تھا، لیکن اس نے یہ درخواست ریجیکٹ کر دی تھی اور لڑکی کو بنی اسرائیل کے ایک نیک اور پاک باز نوجوان سے بیاہ دیا تھا۔ شکست خوردہ چچا زاد بھائی نے لڑکی کے باپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا اور ایک روز چھپ کر اسے قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب بنی اسرائیل کے قبائل کے درمیان جھگڑا اور نزاع شروع ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے قبیلے اور دیگر لوگوں کو اس کا ذمہ دار گردانتا ہے اور اپنے کو بری الذمہ قرار دیتا ہے۔ جھگڑا ختم کرنے کے لیے مقدمہ اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوتا ہے اور لوگ آپ سے اس موقع پر مشکل کشائی کی درخواست کرتے ہیں اور اس کا حل چاہتے ہیں۔ چونکہ عام اور معروف طریقوں سے اس قضیے کا فیصلہ ممکن نہ تھا اور دوسری طرف اس کشمکش کے جاری رہنے سے ممکن تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک عظیم فتنہ کھڑا ہو جاتا۔ لہذا جیسا کہ آپ ان آنے والے ابحاث میں پڑھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پروردگار سے مدد لے کر اعجاز کے راستے اس مشکل کو کیسے حل کرتے ہیں، یعنی معجزے کے ذریعے۔ قرآن کریم نے فرمایا، یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، قاتل کو تلاش کرنے کے لیے پہلے گائے جو تمہیں مل جائے اس کو ذبح کرو۔ اس ذبح شدہ گائے کا ایک حصہ اس مقتول کے جسم پر لگاؤ جس کا قاتل معلوم نہیں ہے، تاکہ وہ زندہ ہو جائے اور اپنے قاتل کا نام بتائے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ انہوں نے بطور تعجب کہا، موسیٰ کیا تم ہم سے تمسخر کرتے ہو، یعنی مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جواب میں کہا، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے معاذ اللہ ہو جاؤں۔ یعنی استہزاء اور تمسخر کرنا یہ نادان افراد اور جاہل افراد کا کام ہے اور خدا اور رسول کا یقیناً ایسا کام نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے اعتراضات۔ اس کے بعد انہیں اطمینان ہو گیا کہ یہ استہزاء مذاق نہیں بلکہ سنجیدہ گفتگو ہے، تو کہنے لگے، اب اگر ایسا ہی ہے تو اپنے پروردگار سے کہیے وہ ہمارے لیے معین کرے وہ گائے کس قسم کی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا، اللہ فرماتا ایسی گائے ہو جو نہ بہت بوڑھی ہو کہ بیکار ہو چکی ہو اور نہ ہی جوان، بلکہ ان کے درمیان ہو، اس مقصد سے کہ وہ اس سے زیادہ اس مسئلے کو طول نہ دیں اور بہانہ تراشی سے حکم خدا میں تاخیر نہ کریں۔ اپنے کلام کے آخر میں مزید کہا، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے جتنی جلدی ہو سکے اسے انجام دو۔ لیکن انہوں نے پھر بھی زیادہ باتیں بنانے اور ڈھٹائی دکھانے سے ہاتھ نہیں اٹھایا اور کہنے لگے اپنے پروردگار سے کہ دعا کریں وہ ہمارے لیے واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا، وہ گائے ساری کی ساری زرد رنگ کی ہو جس کا رنگ دیکھنے والوں کو بھلا لگے
خلاصہ یہ کہ وہ گائے مکمل طور پر خوش رنگ اور چمکیلی ہو اور ایسی دیدہ زیب کے دیکھنے والوں کو تعجب میں ڈال دے۔ تعجب کی بات یہ انہوں نے اس پر بھی اکتفا نہ کیا اور اس طرح ہر مرتبہ بہانہ جوئی سے کام لے کر اپنے آپ کو اور مشکل میں ڈالتے گئے۔ پھر کہنے لگے اپنے پروردگار سے کہیے کہ ہمیں واضح کرے کہ یہ گائے کام کرنے کے لحاظ سے کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ گائے ہمارے لیے مبہم سی ہو گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے کہا، اللہ فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہو جو اتنی سدھائی ہوئی نہ ہو کہ زمین جوتے اور کھیت سینچے، ہر عیب سے پاک ہو حتیٰ کہ اس میں کسی قسم کا دوسرا رنگ نہ ہو۔ اب جب کہ بہانہ سازی کے لیے ان کے پاس کوئی سوال باقی نہ تھا، جتنے سوالات وہ کر سکتے تھے سب ختم ہو گئے، تو کہنے لگے اب آپ نے حق بات کہی۔ پھر جس طرح ہو سکا انہوں نے وہ گائے مہیا کی اور اسے ذبح کیا، لیکن دراصل وہ یہ کام کرنا نہیں چاہتے تھے۔ پھر ہم نے کہا اس گائے کا ایک حصہ مقتول پہ مارو، اللہ فرماتا ہے تاکہ وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا تعارف کرائیں۔ بنی اسرائیل نے ان خصوصیات کی گائے تلاش کی اور اس کو ذبح کیا اور اس کا خون مقتول کے جسم پر لگا تو وہ زندہ ہو گیا اور اپنے قاتل جو اس کا چچا زاد بھائی تھا شناخت کروا دی۔ اس قسم کی گائے اس علاقے میں ایک ہی تھی۔ دراصل وہ باپ سے نیکی کا صلہ اللہ نے یہاں بیان کیا کہ بنی اسرائیل نے اسے بہت مہنگے داموں خریدا۔ کہا جاتا ہے اس گائے کا مالک ایک انتہائی نیک شخص تھا جو اپنے باپ کا اور ماں کا بہت احترام کرتا اور جی جان سے ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن جب اس کا باپ سویا ہوا تھا، ایک نہایت نفع بخش معاملہ درپیش آیا۔ صندوق کی چابی اس کے باپ کے پاس تھی، لیکن اس خیال سے کہ تکلیف اور بے آرام نہ ہو اس نے اسے بیدار نہ کیا اور اس معاملے سے صرف نظر کر لیا۔ بعض مفسرین کے نزدیک بیچنے والا ایک جنس 70,000 میں اس شرط پر بیچنے کو تیار تھا کہ قیمت فوراً ادا کی جائے، اور قیمت کی ادائیگی اس بات پر موقوف تھی کہ خریدنے کے لیے اپنے باپ کو بیدار کر کے صندوقوں کی چابیاں اس سے حاصل کرے۔ وہ 70,000 میں خریدنے کو تیار تھا، لیکن نوجوان کہتا قیمت باپ کے بیدار ہونے پر ہی دوں گا۔ خلاصہ یہ کہ سودا نہ ہو سکا۔ خداوند عالم نے اس نقصان اور کمی کو اس طرح پورا کیا کہ اس جوان کے لیے گائے کی فروخت کا یہ نفع بخش موقع فراہم کیا۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں باپ بیدار ہوا تو اسے واقعے سے آگاہی ہوئی، تو اس نیکی کی وجہ سے اس نے وہ گائے اپنے بیٹے کو بخش دی اور اس طرح اسے یہ بے پناہ بے حساب نفع میسر آیا۔ معزز سامعین و ناظرین، برادران اسلام، خواتین و حضرات، اللہ رب ذوالجلال ہمیں بھی اپنے ماں باپ کا ادب و احترام اور ان کی خدمت اس زندگی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی خدمت کر کے مالک کائنات کی رضا نصیب ہو، اور اللہ کریم والدین کی خدمت سے ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آمین، بحرمت سید الابرار والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آبائہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ وبارک وسلم۔